دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایم اے حج چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں معرفہ کی قسموں کے بارے میں کہ ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہے، اور سب کو باری باری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں معرفہ کی قسموں کو، کیونکہ اسم کی قسمیں چل رہی ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں نکرہ کو، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں معرفہ کو۔ تو اس میں معرفہ ہے کیا؟ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص آدمی یا جگہ یا چیز کو بتائے، جیسے احمد، پٹنہ، گنگا، جمنا، ہمالیہ وغیرہ۔ جس ورڈ سے، جس لفظ سے، جس کلمہ سے کسی خاص جگہ، نام اور کسی چیز کا، خاص چیز کا نام پتہ ہو، اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، اس میں خاص کہتے ہیں۔ اس کی دیکھتے ہیں قسمیں کتنی ہیں۔ اس میں معرفہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ 7 قسموں میں منقسم ہے۔ اس کے 7 ٹائپس ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا کیا اس کے ٹائپس ہے، کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے علم۔ علم نہیں پڑھیے گا اس کو، یہ ہے علم، عین کے اوپر زبر کے ساتھ۔ نمبر 2 ہے ضمیر۔ نمبر 3 ہے اسم اشارہ۔ نمبر 4 ہے اسم موصول۔ نمبر 5 ہے مضاف۔ نمبر 6 ہے معہود، اور نمبر 7 ہے منادہ۔ ایک ایک کر کے سب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم ہے کیا۔ علم وہ اسم ہے جس سے کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کا علم ہو، جیسے احمد، موہن، گنگا وغیرہ۔ مطلب جس کلمہ سے، جس اسم سے، جس اسم سے کیا ہو، کسی خاص چیز کا بودھ ہوتا ہو، کسی خاص جگہ کا بودھ ہوتا ہو، اسے علم کہتے ہیں۔ علم آپ کو پتہ ہوگا خاص اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں معرفہ کا بیان چل رہا ہے۔ جتنے بھی ہوں گے اس میں سب سے کسی خاص چیز کا ہی نام پتہ چلے گا، عام کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اس میں نکرہ میں ہوتا ہے، جو کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ دوسری قسم ہے ضمیر۔ ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی پیسج آپ لکھ رہے ہیں، وہاں بار بار کسی نام کو بار بار استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر بار بار کسی نام کو استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، وہ پیسج، وہ مضمون کیا ہوگا، بھدا لگے گا۔ اس لیے خوبصورتی کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ سب، ہم سب، تو، تیرا، میرا، اپنا، آپ، ان لوگوں وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ اگلا ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جو اشارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ سب، وہ سب، ان کو، ان کا، اس کو وغیرہ۔ مطلب جس ورڈ سے، جس اسم سے کسی کو اشارہ کیا جائے، کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ نیچے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی تمام قسموں کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد اس میں جو سے پارٹ ہے اس کو سمجھیں گے، کیونکہ اگر بیچ میں گھسایا جائے تو کچھ سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، اسی لیے۔ اگلا ہے اسم موصول۔ وہ اسم معرفہ ہے جو اس ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہ بتائے، جیسے جو شخص، جس شخص، جس جگہ۔ اس جگہ کو صلہ کہتے ہیں، شخص کو کیا کہتے ہیں، جس شخص میں جو شخص ہے وہ صلہ ہے، جو شخص میں جو شخص ہے وہ صلہ ہے، اور اسم موصول کیا ہے، جو ہے، جس ہے، یہ کیا ہے، اسم موصول کہلاتا ہے۔ اگلا ہے مضاف۔ وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو، جیسے خدا کا بندہ، حیدر کا قلم۔ اس میں بندہ اور قلم کا لگاؤ جو ہے کیا ہے، خدا اور
حیدر کی طرف ہے، مطلب ٹائپنگ مسٹیک ہے شاید۔ اس میں کیا ہے کہ قلم کا جو لگاؤ ہے وہ کس کی طرف ہے؟ حیدر کی طرف ہے، اور بندے کا جو لگاؤ ہے وہ خدا کی طرف ہے۔ یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ کیا ہے؟ ٹائپنگ مسٹیک ہے، کچھ غلطیاں لکھنے میں ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ جس کا جو لگاؤ ہو دوسرے کی طرف تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے۔ اور جس کی طرف لگاؤ ہو اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ جس کی طرف لگاؤ ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے خدا کا بندہ، بندہ اس میں کیا ہے؟ مضاف ہے، اور خدا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اگلا ہے معہود۔ معہود وہ اسم معرفہ ہے جو کسی کے قرینے سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، جگہ، خاص چیز کو بتائے۔ جیسے دوست آیا، مطلب ورڈ کو چھپا دینا، ورڈ کو چھپا دینا، پورے جملے کو چھپا دینا، کسی کے نام کو، جگہ کو چھپا دینا۔ جیسے دوست آیا، دوست سے مراد احمد ہے، مطلب احمد نہ کہہ کے صرف دوست کہہ رہا ہے، قرینہ پایا جا رہا ہے یہاں۔ اگلا ہے 7واں قسم جو ہے منادا۔ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ جیسے احمد، اس میں احمد منادا ہے، جس میں احمد منادا ہے۔ جیسے اے احمد، اے احمد، تو احمد جو ہے اس میں کیا ہے؟ منادا ہے۔ آج ٹائپنگ کو بہت ہی زیادہ مسٹیک کر دیا گیا ہے ٹائپنگ میں۔ اگلا ہے اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک اس میں اشارہ، اس میں قریب، اور اس میں اشارہ بعید۔ تو اشارہ قریب وہ اس میں اشارہ ہے جس سے نزدیک کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ مکان، یہ کتاب وغیرہ۔ اور اس میں اشارہ بعید وہ اس میں اشارہ ہے جس سے دور کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ مکان، وہ قلم، وہ کتاب وغیرہ۔ اس میں سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں ندا۔ ندا اور منادا، منادا اوپر دیکھا تھا، اب دیکھتے ہیں ندا اور منادا دونوں کو دیکھتے ہیں۔ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے، جیسے احمد، اور جس ورڈ کے ذریعے پکارا جائے، جس حرف کے ذریعے پکارا جائے اس کو ندا کہتے ہیں۔ جیسے اے احمد، تو اے اس میں جو ہے حرف ندا ہے، اور احمد جو ہے وہ منادا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو نوٹ ہے، یہ گرامر ڈی ایل ایڈ کے علاوہ 10th اور 12th کے لیے بھی کافی اہم ہے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کو ویڈیو کا PDF چاہیے تو ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیلی گرام کا لنک دے دیا جائے گا، اس پر جا کر جڑ جائیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ ایک بار آخر میں چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔